واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 17 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مسلمانوں نے دور تک تعاقب کیا اور ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دیں، لیکن شکست کے بعد بھی چند نامور افسر جو ریاستوں کے مالک تھے میدان میں ثابت قدم رہے۔ ناظرین، ان میں شہریار البرید فرحان اہوازی، ناظرین خسرو شنوم ہمدانی نے مردانہ وار جان دی، لیکن رمضان اہواز قارن موقع پا کر بھاگ نکلے۔ ایرانیوں کے کشتوں یعنی لاشوں کا تو شمار نہ تھا، مسلمان بھی کم و بیش 6000 شہید ہوئے۔ ناظرین، اس فتح میں چونکہ سعد خود شریک جنگ نہ تھے، فوج کو ان کی طرف سے بدگمانی رہی، یہاں تک کہ ایک شاعر نے کہا، میں برابر لڑا یہاں تک کہ خدا نے اپنی مدد بھیجی، لیکن سعد قادسیہ کے دروازے سے ہی لپٹے رہے۔ ہم واپس پھرے تو سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو چکی تھی، لیکن سعد کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ اشعار اسی وقت بچے کی زبان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ سعد نے تمام فوج کو جمع کر کے آبلوں کے زخم دکھائے اور اپنی معذوری ثابت کی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامہ فتح لکھا اور دونوں طرف کے مقتولوں کی تفصیل لکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جس دن سے قادسیہ کا معرکہ شروع ہوا تھا، ہر روز آفتاب نکلتے مدینہ سے نکل جاتے اور قاصد کی راہ دیکھتے۔ ناظرین، ایک دن معمول کے موافق نکلے، ادھر سے ایک شتر سوار آ رہا تھا۔ ناظرین، بڑھ کر پوچھا کہ کدھر سے آتے ہو؟ وہ سعد کا قاصد تھا اور مژدہ فتح لے کر آیا تھا۔ ناظرین، جب معلوم ہوا کہ سعد کا قاصد ہے تو اس سے حالات پوچھنے شروع کیے۔ اس نے کہا کہ خدا نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رکاب کے برابر دوڑتے جاتے تھے اور حالات پوچھتے جاتے تھے۔ شتر سوار شہر میں داخل ہوا تو دیکھتا جو شخص آتا ہے ان کو امیر المومنین کے لقب سے پکارتا ہے۔ ناظرین، وہ قاصد ڈر سے کانپ اٹھا اور کہا کہ حضرت نے مجھ کو اپنا نام کیوں نہ بتایا کہ میں اس گستاخی کا مرتکب نہ ہوتا؟ فرمایا، نہیں، کچھ حرج نہیں، تم سلسلہ کلام کو نہ چنانچہ اسی طرح اس کے رکاب کے ساتھ ساتھ گھر تک آئے۔ مدینے پہنچ کر مجمع عام میں فتح کی خوشخبری سنائی اور ایک نہایت پر اثر تقریر کی، جس کا اخیر فقرہ یہ تھا، مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں، میں خدا کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بار میرے سر پر رکھا گیا ہے۔ اگر میں اسی طرح تمہارا کام کروں کہ تم چین سے گھروں میں سو تو میری سعادت ہے، اور اگر یہ میری خواہش ہو کہ تم میرے دروازے پر حاضری دو تو میری بدبختی ہے۔ میں تو تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، لیکن باتوں سے نہیں، عمل سے۔ ناظرین، قادسیہ کے معرکے میں جو عجم یا عرب مسلمانوں سے لڑتے تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو دل سے لڑنا نہیں چاہتے تھے بلکہ زبردستی فوج میں پکڑے آئے تھے۔ بہت سے لوگ گھر چھوڑ گئے تھے۔ فتح کے بعد یہ لوگ سعد کے پاس آئے اور امن کی درخواست کی۔ ناظرین، سعد نے دربار خلافت کو لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو بلا کر رائے لی اور سب نے بالاتفاق منظور کیا، غرض تمام ملک کو امن دیا گیا۔ ناظرین، جو لوگ گھر چھوڑ کر نکل گئے تھے واپس آ کر آباد ہوتے گئے۔ رعایا کے ساتھ یہ ارتباط بڑھا کہ اکثر بزرگوں نے ان میں رشتہ داریاں کر لی۔ ناظرین، ایرانیوں نے قادسیہ سے بھاگ کر بابل میں مقام کیا، اور چونکہ یہ ایک محفوظ و مستحکم مقام تھا، اطمینان کے ساتھ جنگ کے تمام سامان مہیا کر لیے تھے اور فیرزان کو سپہ سالار لشکر قرار دیا تھا۔ سعد نے ان کے استحصال کے لیے 15 ہجری میں بابل کا ارادہ کیا۔ ناظرین، اور چند سردار آگے روانہ کیے کہ راستہ صاف کرتے جائیں۔ چنانچہ مقام برس میں بسیری سدیرا ہوا اور میدان جنگ میں زخم کھا کر بابل کی طرف بھاگ گیا۔ ناظرین، برس کے رئیس نے، جس کا نام استام تھا، صلح کر لی اور بابل تک موقع با موقع پل تیار کرا دیے کہ اسلامی فوجیں بے تکلف گزر جائیں۔ ناظرین، بابل میں اگرچہ عجم کے بڑے بڑے سردار خیز جان، حرم جان، مہران، مہر جان وغیرہ جمع تھے، لیکن پہلے ہی حملے میں بھاگ نکلے۔ ناظرین، سعد نے خود بابل میں مقام
مقام کیا اور زہرا کی افسری میں فوجیں آگے روانہ کی۔ ناظرین، اجمی فوجیں بابل سے بھاگ کر کوفہ میں ٹھہری تھیں اور شہریار جو رئیس زادہ تھا ان کا سپہ سالار تھا۔ ناظرین، زہرا کوفہ سے جب گزرے تو شہریار آگے بڑھ کر مقابل ہوا اور میدان جنگ میں آ کر پکارا کہ جو بہادر تمام لشکر میں انتخاب ہو مقابلے کو آئے۔ زہرا جو کہ اسلامی لشکر کے کماندار تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خود تیرے مقابلے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب تیرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی غلام تیرے مقابلے کو آ جائے گا۔ ناظرین، یہ کہہ کر ناہل کو جو قبیلہ تمیم کا غلام تھا اشارہ کیا، اس نے گھوڑا آگے بڑھایا۔ ناظرین، ایرانی کماندار شہریار مضبوط جسامت کا سا تن و توش رکھتا تھا۔ ناہل غلام کو کمزور دیکھ کر نیزہ ہاتھ سے پھینک کر گردن میں ہاتھ ڈال کر زور سے کھینچا اور زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اتفاق سے شہریار کا انگوٹھا ناہل کے منہ میں آ گیا۔ ناہل نے اس زور سے کاٹا کہ شہریار تل ملا گیا۔ ناظرین، ناہل موقع پا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور تلوار سے پیٹ چاک کر دیا۔ شہریار نہایت عمدہ لباس اور اسلحہ سے آراستہ تھا۔ ناظرین، ناہل نے زرہ وغیرہ اس کے بدن سے اتار کر سعد کے آگے لا کر رکھ دی۔ سعد نے عبرت کے لیے حکم دیا۔ ناظرین، ناہل وہی لباس اور اسلحہ سجا کر آئے، چنانچہ شہریار کے زرق برق لباس اور اسلحے سے آراستہ ہو کر جب مجمع عام نے آیا تو لوگوں کی آنکھوں میں زمانے کی نرنگیوں کی تصویر پھر گئی۔ ناظرین، کوسی یعنی ایک تاریخی مقام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہیں قید میں رکھا تھا، چنانچہ قید خانے کی جگہ اب تک محفوظ تھی۔ سعد اس کی زیارت کو گئے اور درود پڑھ کر آیت پڑھی۔ کوسی سے آگے پائے تخت کے قریب ببرا شیر ایک مقام تھا۔ ناظرین، یہاں ایک شاہی رسالہ رہتا تھا جو ہر روز ایک بار قسم کھا کر کہتا تھا کہ جب تک ہم ہیں سلطنت فارس میں کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ ناظرین، یہاں ایک شیر پلا ہوا تھا جو کسریٰ سے بہت ہلا ہوا تھا اور اسی لیے اس کو ببرا شیر کہتے تھے۔ ناظرین، سعد کا لشکر قریب پہنچا تو وہ تڑپ کر نکلا، لیکن ہاشم نے جو ہراول کے افسر تھے اس صفائی سے تلوار ماری کہ وہ شیر وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، سعد نے اس سے آگے بڑھ کر ببرا شہر کا محاصرہ کیا اور فوج نے ادھر ادھر پھیل کر ہزاروں آدمی گرفتار کر لیے۔ ناظرین، شیرزاد نے جو سابات کا رئیس تھا سعد سے کہا یہ معمولی کاشتکار ہیں، ان کے قید کرنے سے کیا حاصل؟ چنانچہ سعد نے ان کے نام دفتر میں درج کر لیے اور چھوڑ دیا۔ آس پاس کے تمام رئیسوں نے جزیہ قبول کر لیا، لیکن شہر پر قبضہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، 2 مہینے تک برابر محاصرہ رہا۔ ایرانی کبھی کبھی قلعے سے نکل کر مارکا آرا ہوتے تھے۔ ایک دن بڑے جوش و خروش سے سب نے مرنے پر کمریں باندھ لی اور تیر برساتے ہوئے آ نکلے۔ مسلمانوں نے برابر کا جواب دیا۔ زہرا جو ایک مشہور اسلامی فوجی افسر تھے اور مارکوں میں سب سے آگے رہتے تھے، ان کی زرہ کی کڑیاں کہیں کہیں سے ٹوٹ گئی تھی۔ ناظرین، لوگوں نے کہا کہ اس زرہ کو بدل کر نئی پہن لیجئے۔ بولے کہ میں ایسا خوش قسمت کہاں کہ دشمن کے تیر سب کو چھوڑ کر میری ہی طرف آئے۔ ناظرین، اتفاق کے پہلا تیر انہی کو آ کر لگا۔ لوگوں نے نکالنا چاہا تو انہوں نے منع کیا کہ جب تک یہ بدن میں ہے اسی وقت تک زندہ بھی ہوں۔ چنانچہ اسی حالت میں حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور شیر براز کو جو ایک نامی افسر تھا تلوار سے مارا۔ ناظرین، تھوڑی دیر لڑ کر ایرانی بھاگ نکلے اور شہر والوں نے صلح کا پریرا اڑا دیا۔ ببرا شیر اور مدائن میں صرف دجلہ حائل تھا۔ ناظرین، سعد سیرا شیر سے بڑے تو آگے دجلہ تھا۔ ایرانیوں نے پہلے سے جہاں جہاں پل بنے تھے توڑ کر بیکار کر دیے تھے۔ سعد دجلہ کے کنارے پہنچے، نہ پل تھا نہ کشتی۔ فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لی ہے، یہ مہم بھی سر کر لو تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ناظرین، ان کو دیکھ کر اوروں نے بھی ہمت کی اور دفعتاً سب نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دریا اگرچہ نہایت زخار اور مواج تھا، لیکن ہمت اور جوش نے ناظرین طبیعتوں میں یہ استقلال پیدا کر دیا کہ موجیں برابر گھوڑوں سے آ
کر ٹکراتی تھیں اور یہ رکاب ملا کر آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے۔ ناظرین، یہاں تک کہ یمین و یسار کی جو ترتیب تھی اس میں بھی فرق نہ آیا۔ دوسرے کنارے پر ایرانی یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب فوج کنارے کے قریب آ گئی تو ان کو خیال ہوا کہ یہ آدمی نہیں جن ہیں، چنانچہ تاریخ طبری کے بائن ہی یہی الفاظ ہیں، دیو آمد دیوا آمند، یعنی بھاگو دیو آ گئے، بھاگو دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگے۔ تاہم ایرانی سپہ سالار خرزا تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور گھاٹ پر تیر اندازوں کے دستے معین کر دیے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 18 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔